بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جتنے انعامات سے نوازا ہے، ان انعامات میں سب سے بڑی نعمت جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ اس سے بڑھ کر نعمت دنیا کے اندر کوئی ہو نہیں سکتی، اور یہ ایمان کا تعلق ایسا ہے کہ اللہ رب العزت ہر ایک کو یہ نعمت مرحمت بھی نہیں فرماتے، بلکہ جس کو چاہتے ہیں یہ نعمت عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ دنیا کی تاریخ کے اندر اگر آپ غور کریں گے تو یہ بات نظر آئے گی کہ ظاہری تعلقات کے اعتبار سے انسان کے جتنے قریبی رشتہ دار اور تعلقات ہو سکتے ہیں، ان تعلقات میں بھی بعض تعلقات ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت سے محروم رکھا اور ان کو ایمان کی دولت عطا نہیں ہوئی۔ انسان کا اپنی بیوی سے بہت خاص تعلق ہوتا ہے اور انسان کی شریک حیات ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت لوط علیہ السلام نبی ہیں، لوگوں کو ایک اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، قوم کو بلا رہے ہیں، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو ہدایت نہیں ملی اور وہ ایمان کی دولت سے محروم تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام جو 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ فرماتے رہے، حضرت نوح علیہ السلام کا لڑکا، ایک باپ اور لڑکے کا تعلق انتہائی قربت کا ہوتا ہے، اور باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، لیکن اس تعلق کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اس ایمان جیسی دولت سے محروم تھا۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر آپ علیہ السلام کے چچا ابو طالب، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بقدم معاونت فرمائی، اور جب تک ابو طالب باحیات رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی کھلے مہار ہمت نہیں ہوتی تھی۔ ایسے ابو طالب جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو وہ بھی ایمان کی دولت سے محروم ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی خواہش تھی کہ کسی طرح آپ کے چچا آپ کے کان کے اندر اس کلمے کا اقرار کر لیں، ایک دفعہ بھی اقرار کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ اگر ایک دفعہ بھی اقرار کر لیں گے میں اللہ سے ان کے لیے سفارش کروں گا۔ لیکن ابو طالب کا جب انتقال ہوا تو وہ اپنے باپ دادا کے دین کے اوپر مرے۔ جب ان کی قوم نے ان کو عار دلایا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ بیٹے کے بھتیجے کے خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے باپ دادے کے دین کو چھوڑ کر ابو طالب جا رہے ہیں، تو ابو طالب پرانے دین کے اوپر مرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین تھے۔ قرآن پاک کے اندر آیت نازل ہو گئی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ جس کو چاہے ہدایت دے دے، یہ آپ کے قبضے میں نہیں، ہدایت دینا تو اللہ کے قبضے میں ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان کی دولت مرحمت فرمائی ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج ایمان والوں کو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس یہ بڑی نعمت موجود ہے۔ ہم شرما حضوری کے اندر مسلمان نہیں،
ہم کسی حجاب کے اندر مسلمان نہیں ہیں، بلکہ ہم اس ایمان والے ہونے کے اوپر ہمیں فخر حاصل ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب دربار کے اندر جاتے تھے تو وہاں پر وہ اپنے ایمان والا ہونے کا پر فخر محسوس کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ رب العزت نے ہم کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے، کیوں؟ تاکہ ہم لوگوں کو مخلوق کی عبادت سے نکال کر خالق کی عبادت کی جانب دعوت دے اور اس کی جانب لوگوں کو بلائے۔ آج کے اس دور کے اندر ہر طرف سے دشمنان اسلام کے جو حملے ہو رہے ہیں وہ ایمان والے کے ایمان کے اوپر ہو رہے ہیں۔ ایمان کی حفاظت کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے اور ہر ایک اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کا ذمہ دار ہے کہ ہم سب چیز تو قربان کر سکتے ہیں لیکن اپنے ایمان کو قربان نہیں کر سکتے۔ ہمیشہ سے ایمان کو اچکنے کے لیے دشمنان اسلام کی جانب سے تدبیریں اختیار کی گئیں، اس کی اسکیمیں بنائی گئیں اور مسلمانوں کو مرتد کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی اس کی کوشش کی جاتی تھی، لیکن اس زمانے کے اندر اسلام پختہ تھا۔ اس زمانے کے اندر یہود و نصارہ، یہود جو اپنے مکر کے اندر بہت زیادہ مشہور تھے، وہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر آدمیوں کو بھیجتے تھے اور کہتے تھے کہ صبح کے وقت جا کر مسلمان ہو جاؤ، شام ہوتے ہوتے تم کافر ہو جاؤ، تاکہ جو مسلمان لوگ ہیں ان کے دل کے اندر اپنے ایمان کے بارے میں شک پیدا ہو جائے کہ اگر یہ سچا مذہب ہوتا، صحیح دین ہوتا تو پھر یہ لوگ جو اہل کتاب ہیں صبح کے وقت مسلمان ہو گئے، شام کے وقت کافر ہو گئے۔ ایمان والے کے دل کے اندر تذبذب پیدا کرنے کی تدبیریں اختیار کی جاتی تھی اس زمانے کے اندر بھی۔ آج جب اتنا لمبا عرصہ گزر گیا ہے، ہمارے ایمان کی وہ کیفیت نہیں رہی، تو کیا آج ارتداد کی مرتد بنانے کی کوششیں کم چل رہی ہیں؟ ہر طرف ارتداد کی، مسلمانوں کو مرتد بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے لیے تدبیریں اختیار کی جا رہی ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کو بھی ایسے حالات کے اندر گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ ہم اس زمانے کے اندر صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں گے کہ انہوں نے کیسے حالات کے باوجود اپنے ایمان کی حفاظت کی اور کسی بھی چیز کو وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کے واقعات کو بار بار سنو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو انتہائی مشہور واقعہ ہے کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کے مالک امیہ نے ان کو کیسی اذیت پہنچائی، کیسی تکلیف پہنچائی، رات دن تکلیف پہنچائی جاتی تھی، ان کے سینے کے اوپر چٹان رکھ دیا جاتا تھا اور اس حالت کے اندر ان سے صرف یہی کہا جاتا تھا کہ جس دین کا تم نے اقرار کیا ہے اس دین کو چھوڑ دو، ہم تمہیں ہر طرح کی آسائش پہنچائیں گے، ہر طرح کی آسودگی دیں گے اور تمہیں ہر طرح کا آرام ملے گا، لیکن اگر تم اس دین کے اوپر باقی رہے تو اسی طرح تڑپا تڑپا کر ہم تم کو مار ڈالیں گے، آسانی سے موت بھی نہیں آئے گی، تڑپائیں گے اور پھر اس کے بعد تمہیں موت آئے گی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ایسے حالات کے اندر جبکہ اگر دل ایمان کے اوپر مطمئن ہو تو زبان سے اس طرح کے الفاظ کہہ دینے کی اجازت ہے، لیکن ایسے ماحول کے اندر بھی انہوں نے اپنی جان کو اسلام کے لیے شہید کر دینا اور اس پر لگا دینا گوارا کیا، لیکن اس کلمہ سے پھرے نہیں اور اللہ رب العزت نے بھی ان کی جان کی حفاظت فرمائی اور وہ اسلام کے اوپر باقی رہے، تمام اذیتوں کو برداشت کیا، تمام طرح کی تکالیف کو برداشت کیا، لیکن اپنے ایمان سے متزلزل نہیں ہوئے۔ کیسے واقعات تھے؟ ہر طرح کے حالات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر صحابہ کرام کے ساتھ پیش آئے۔ ہم اس دور کے اندر جب ایمان کے اوپر ضرب لگائی جا رہی ہے، زبان سے کلمہ کفر بکوایا جا رہا ہے، زبردستی ایمان کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر ہم ایمان کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہوں گے تو اپنے ایمان سے بھی جائیں گے اور اپنی جان سے بھی جائیں گے۔
اگر آدمی ایمان کے اعتبار سے مضبوط ہوگا تو جان کا مالک تو اللہ ہے، لیکن ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری اپنی ہے۔ اگر ہم ایمان کی حفاظت کریں گے تو اللہ رب العزت ایسے مواقع کے اوپر حالات کو بدل دیتا ہے، اور آدمی کی ایمان پر استقامت کی وجہ سے اس کے لیے راستے آگے کے کھول دیے جاتے ہیں۔ لہذا ہم جس اللہ کے اوپر ایمان لائیں وہ اللہ ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہماری ساری ضروریات کا پورا کرنے والا ہے، دنیا کے اندر ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ کوئی بھی چیز دنیا کے اندر اس کی اجازت کے بغیر وجود کے اندر نہیں آتی، اور اللہ کے علاوہ جتنی چیزوں کی پرستش کی جاتی ہے، پوجا کی جاتی ہے، عبادت کی جاتی ہے، وہ سب مخلوق ہیں، اور سارے کے سارے مخلوق مل جائیں تو وہ ایک مکھی کو نہیں بنا سکتے۔ جب وہ اتنے کمزور ہیں تو ہم ان کی پرستش کیوں کریں، ہم ان کی عبادت کیوں کریں؟ عبادت کے لائق صرف وہ طاقت ہے جس کے قبضے کے اندر ساری چیز ہے، اور ہم اسی کو اللہ کہتے ہیں، اسی کو مالک کہتے ہیں، اسی کو خالق کہتے ہیں، اسی کو رب کہتے ہیں۔ وہی زندگی کا مالک ہے، وہی موت کا مالک ہے، وہی ہر چیز کا مالک ہے۔ لہذا اس یقین کو اپنے دل کے اندر پختہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر ایمان والے کے دل کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ ہمارے لیے ایمان کے اوپر باقی رہنا اور اس کے اوپر جمنا دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ ضروری ہے، اور ان حالات کے اندر اس پر جمنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ہم ایمان کے اوپر ثابت قدم رہ سکیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ یقین ہے۔ ہماری یہ زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی، پھر قبر کی زندگی شروع ہوگی، پھر قیامت قائم ہوگی، پھر اس کے بعد آخرت کی زندگی شروع ہوگی۔ وہاں پر سارے فیصلے ایمان کی بنیاد پر ہوں گے۔ اگر ایمان نہیں ہوگا تو پھر ایسے شخص کی بخشش کی کوئی صورت نہیں ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی تکلیف ان کو پہنچائی جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہا کہ اے خباب، میں تمہاری پشت دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اصرار کیا تو اس اصرار کے بعد جب انہوں نے اپنی پشت دکھلائی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، اور کہا کہ میں نے آج تک کسی کی ایسی پشت نہیں دیکھی، پیٹھ نہیں دیکھی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اسلام کی بنیاد پر، اس کلمہ کی بنیاد پر آگ کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا، اور ہمارے خون اور پیپ سے وہ آگ بجھتی تھی۔ اب سوچئے کیسی تکلیف، کیسی شدت کی تکلیف ان کو پہنچائی جاتی تھی، لیکن ان ساری تکالیف کو برداشت کر لیا، اپنے ایمان کو بچا لیا۔ یہی ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ہم اس دنیاوی زندگی کے اندر سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اپنے ایمان کو کھونا برداشت نہیں کر سکتے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے چاہے حالات جیسے بھی آ جائیں، لیکن وہ اس وقت ہوگا جب آدمی اندر سے انتہائی مضبوط ہوگا، اس کا ایمان انتہائی قوی ہوگا، ورنہ معمولی لالچ کی وجہ سے آدمی اپنے ایمان کو کھو دیتا ہے۔ وہ صحابی، 3 صحابی جن کو قید کر لیا گیا تھا، پھر مکہ کے اندر ان کو جب سولی کے اوپر لٹکایا جانے لگا، اس میں سے ایک صحابی کو، تو اس وقت ان سے یہ کہا گیا کہ یہ بتلاؤ کیا تمہاری یہ خواہش ہے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے بدلے میں سولی دے دی جائے؟ تو وہ صحابی نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ پوچھتے ہو، ہم تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہم یہاں پر مکہ کے اندر ہیں اور مدینہ کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے اندر ایک کانٹا بھی چبھے۔ جب ان کے سولی کے دینے کا وقت قریب آیا تو باہر لٹکایا گیا، مجمع جمع کیا گیا۔ اس وقت ان سے کہا گیا کہ تمہاری آخری خواہش، تو اس وقت آخری خواہش کے طور پر انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد کفار سے مخاطب ہو کر کہا کہ میری خواہش یہ تھی کہ میں اپنی نماز کو اور لمبی کرتا، لیکن تم یہ کہنے لگو گے کہ یہ موت کے ڈر کی وجہ سے نماز لمبی کر رہے ہیں، اس وجہ سے میں نے مختصر نماز پڑھی۔ اور پھر اسی عمل کی وجہ سے، صحابی کے عمل کی وجہ سے عام طور سے
پھانسی کے وقت جو مسلمانوں کے اندر 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ رائج ہوا، انہی کی وجہ سے رائج ہوا۔ چنانچہ ان صحابی کو اس وقت مکہ کے اندر سولی دے دی گئی، انہوں نے ساری چیز برداشت کر لی لیکن اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا۔ آج حالات ایسے ہی ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے واقعات کو ذکر فرمایا ہے، اس لیے ذکر فرمایا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ایمان والے اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے، ان کو تسلی ہو سکے۔ سورہ بروج کے اندر گڑھے والوں کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ عیسائی تھے، اس زمانے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب چلتا تھا، لیکن مشرک بادشاہ نے ان سب کو گڑھے کے اندر آگ جلا کر ان کو گڑھے کے اندر ڈالنے کے لیے کہا۔ وہ سب کے سب اپنے ایمان کے اوپر باقی رہنا پسند کیا، آگ کے اندر جلنا پسند کیا، لیکن شرک اور پرستی کو اختیار کرنا پسند نہیں کیا۔ ان سارے لوگوں کو ظالم بادشاہ نے، مشرک بادشاہ نے آگ کے اندر ڈال کر اس گڑھے کے اندر ان سب کو جلا دیا۔ تو ایمان کی بنیاد پر آزمائش تو آ سکتی ہے، لیکن جب اس آزمائش کے اوپر آدمی کھڑا اترتا ہے تو پھر اللہ کے وہ سارے وعدے جو اب ایمان کے ساتھ وابستہ ہے وہ سارے کے سارے وعدے پورے ہوں گے۔ اس لیے ایک ایمان والے کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر جتنے حالات ہیں وہ سارے کے سارے حالات یہ ایمان والوں کی وجہ سے، اور حالات بدلیں گے ہمارے ایمان اور ہمارے اعمال کے ذریعے سے۔ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، حکومتوں کے ذریعے سے حالات نہیں بدلتے، حالات ہمارے اپنے اعمال کے ذریعے سے بدلیں گے۔ ہم اپنی اصلاح کریں گے، اللہ رب العزت حالات کو بدل دیں گے، اور جب حالات بدلیں گے تو پھر اس کے بعد ایمان والوں کے لیے ایمان کی حفاظت اور اس کے سارے ماحول پیدا ہو جائیں گے جس کے ذریعے سے آدمی اپنے ایمان کی حفاظت کرے گا۔ اس لیے جو حالات ہیں ان حالات کے اندر اپنے ایمان کی حفاظت کریں، وہ اعمال کے ذریعے سے ہوگی، اور اعمال کے اندر اصلاح ہمارے اپنے عزم کے ذریعے سے، ارادے کے ذریعے سے ہوگی۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پر ہم ہر چیز کو دشمن کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بری قرار دیتے ہیں۔ ہر چیز کے اندر ایسا نہیں ہے۔ ہماری مسجدیں ویران کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کے اندر کس نے ہمارے پیر کو روکا ہے؟ کس نے ہمیں پکڑ رکھا ہے کہ ہم مسجد کے وقت، اذان کے وقت مسجد کے اندر نہیں آتے؟ ہم دوسرے کے اوپر الزام دیتے ہیں، لیکن اگر ایمان والا پختہ عہد کر لے کہ ہمیں مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھنا ہے تو اس کو کوئی نہیں روکے ہوئے، وہ اس کا اپنا اکیلے اپنا عمل ہے۔ لہذا ہم ہر چیز کے اوپر، غیر کے اوپر الزام تراشی سے باز نہیں آ سکتے۔ لیکن دنیاوی نظام کے اندر، جس ملک کے اندر رہتے ہیں اس نظام کے ہم تابع ہیں۔ یہاں پر کچھ قانونی حیثیت ہمیں حاصل ہے، مثلا الیکشن کے وقت ووٹنگ کا اختیار، یہ ہمارا اپنا اختیار ہے جو ہمیں آئینی طور سے یہ حق حاصل ہے۔ لہذا اگر ایسے مواقع آتے ہیں تو ایسے مواقع کے اوپر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے حق کا استعمال کریں، اور قانون نے جو ہمیں حق دیا ہے اس حق کے ذریعے سے ایک آدمی کرسی کے اوپر بیٹھتا ہے، دوسرا آدمی کرسی سے اترتا ہے، اور اس کے اندر ایک ایک ووٹ کی انتہائی اہمیت ہوتی ہے۔ علماء کرام نے کتابوں کے اندر ووٹ کی شرعی حیثیت کے اعتبار سے بہت ساری بحث کی ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ یہ ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ ووٹ دینا ایک شہادت ہے، ووٹ دینا ایک شہادت ہے کہ آدمی گواہی دیتا ہے کہ ہم جس کو ووٹ دے رہے ہیں ہماری نگاہ کے اندر یہ شخص صحیح ہے۔ لہذا جب یہ گواہی دیتا ہے تو گواہی کے اندر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جس کو ووٹنگ کریں اور جس کے بارے میں شہادت دیں وہ اس کے لائق ہونا چاہیے، وہ اس کے قابل ہونا چاہیے۔ لہذا آج کے اس دور کے اندر بھی جب ملک کے حالات انتہائی نازک ہیں اور فرقہ پرست طاقتیں اسی ووٹ کے ذریعے سے حکومت کی کرسی کے اوپر قابض ہوتی ہیں اور اپنے زعفرانی منصوبے کو پورے ملک کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ایسے ماحول کے اندر ہمیں بھی انتہائی چوکنا ہونے کی ضرورت ہے، اور جو حق ہمیں حاصل ہے اس حق کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ مسلم علاقے کے اندر عام طور سے ووٹنگ کے اندر انتہائی سستی رہتی ہے، ووٹ فیصد انتہائی کم رہتا ہے۔ لہذا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے علاقے کے اندر
جتنے لوگوں کا ووٹنگ لسٹ کے اندر نام ہے یا ان کا ووٹ ہے، ہر ایک کی کوشش کریں علاقے کے اندر کچھ ایسے لوگ کھڑے ہو جائیں، کچھ گھر کے اندر گھرانے کے اعتبار سے کھڑے ہو جائیں کہ ہمارے گھر کا 100% ووٹ پڑے گا۔ اور ایک ایک ووٹ کی اہمیت جب گنتی ہوتی ہے اس کے بعد آدمی کو احساس ہوتا ہے کاش کہ اگر ووٹ دے دیے ہوتے تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی۔ تو اس پچھتانے سے بہتر یہ ہے کہ جب ہمیں موقع ملے ہم اس وقت اس کی کوشش کریں کہ خود اپنا بھی ووٹ ڈالیں اور اپنے محلے کے اندر، آس پاس کے اندر، ہر جگہ 100% ووٹنگ کے ڈالنے کا اہتمام کریں، اور اس کے لیے جو ہر محلے کے اندر ذمہ داران نظر آتے ہیں وہ اس کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ کچھ اعلانات ہیں۔ ایک تو یہ کہ کل اسی مدرسے کے اندر ختم بخاری شریف ہے، یعنی بخاری شریف کا آخری درس ہوگا۔ حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم تشریف لا رہے ہیں، صبح 9 بجے انشاءاللہ بخاری شریف کا آخری درس دیں گے، اور اسی کے فوراً بعد جامعہ سے فارغ ہونے والے علماء، حفاظ اور قراء کی دستار بندی ہوگی۔ اس پروگرام کے اندر آپ حضرات سے شرکت کی درخواست ہے۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ کل امبا پر بڑڈیاں مسجد کے اندر مسجد ابو بکر ہے، تعمیری سلسلے میں کل اس کے سنگ بنیاد ہے صبح 7 بجے، حضرت محتمم صاحب کے ہاتھوں اس کی بھی سنگ بنیاد رکھی جائے گی، لہذا صبح 7 بجے وہاں پر پہنچ کر اس سنگ بنیاد کے عمل کے اندر بھی شرکت فرمائیں۔ تیسرا اعلان یہ ہے کہ انجمن محمود المدارس کے زیر اہتمام چلنے والے تمام شاخوں کے اندر محمود منزل، اشفاق نگر، بریڈیاں کے اندر مدنی مسجد اور مسجد حمید کے اندر داخلے کا عمل انشاءاللہ 8 مارچ سے شروع ہوگا۔ 9 بجے سے 12 بجے تک داخلے کی کارروائی شروع ہوگی، اس لیے خواہش مند حضرات اپنے بچوں کو لے کر اپنے متعلقہ جگہ پر تشریف لے جائیں اور وہاں پر بچوں کا داخلہ فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔